ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. نہایت ہی قابل قدر بزرگان دین، ملک و ملت کے پیارے غیور نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین میری لاڈلی ماں اور بہنوں، کل کا پروگرام تقریر کا تھا اور آج کا پروگرام نعت کا ہے، اور میں اس بات کو اچھی طرح جانتا اور سمجھتا بھی ہوں کہ آج یہاں جتنے لوگ تشریف لائے ہیں یہ نعتیہ کلام کی نیت سے آئے ہیں، تقریر سننے کی نیت ہرگز نہیں ہے. اور میں اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ آدمی اگر گھر سے کسی اعلیٰ مہمانی کے لیے جا رہا ہو تو اس کے ذہن کے اندر دسترخوان کا ایک خاکہ ہوتا ہے کہ نہایت ہی عظیم الشان مہمانی میں جا رہا ہوں، تو وہاں بڑے کا گوشت بھی ہوگا، بکرے کا گوشت بھی ہوگا، چکن بھی ہوگا، انڈا بھی ہوگا، کباب بھی ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. اب اگر اس کے دسترخوان پر آلو بیگن ٹماٹر کی سبزی رکھ دی جائے تو 1,00,000 کی گالی ایک بار سننا پڑے گا. آج آپ حضرات چونکہ نعتیہ کلام سننے کے لیے آئے ہیں، مولوی اپنی عزت بچا کر کرسی سے اتر جائے یہی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آپ کے موڈ میں اور مزاج میں اس وقت تقریر بالکل نہیں ہے. اور میں جو آیا ہوں اس وقت یہ جناب ماسٹر ارتضیٰ صاحب کی بات پر اور ہندوستان کے مائناد شعراء حضرات، نعت خواں حضرات اور خصوصاً اپنے بچوں کے ماموں مجاہد حسنین حبیبی سے ملنے کے لیے آیا ہوں. یہ اپنی نظامت میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتے ہیں
کہ مولانا جمیل ہمارے بچے کے ماموں ہیں، وہ تو اللہ ہی جانتا اور ہے ہم حقیقت کیا۔ دربھنگا اور سیتامڑھی اور مظفر پور والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہن بہنوئی کے مسئلے میں ہمیشہ ہم لوگ الٹا بولا کرتے ہیں۔ تو یہ جب کہے کہ ہمارے بچوں کا ماموں ہے تو آپ سمجھ جانا کہ اس کا بالکل الٹا چل رہا ہے معاملہ۔ واہ، بہرحال آپ حضرات کی ذرہ نوازی اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ جتنے نعت خواں کو ارتضا بابو نے دعوت دیا، ہندوستان کے مائے ناز ناظم جلسہ مجاہد حسنین حبیبی کو دعوت دیا، وہ بھی آ گئے، اور بڑے بڑے شعراء حضرات، نعت خواں حضرات بھی اس وقت تشریف فرما ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے شعراء حضرات کی نمائندگی جو شخص کر رہا ہے وہ ہمارے علاقے کا ایک چمکتا ہوا نایاب ہیرا ہے جسے ہم مذکر کمال کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا بات۔ وہ کل بھی اپنے شعراء کی نمائندگی کر رہے تھے، ہر ممکن جلسے کو کامیاب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور آج بھی صف اول کے اندر بیٹھے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نعت خواں وہ ہے جس کے دل میں اہل علم کی قدر ہے، علماء کی قدردانی موجود ہے، ورنہ عام طور سے ایسا ہوتا نہیں۔ کیا بات۔ بہرحال میں آپ کے اور نعت خواں حضرات کے بیچ میں بالکل زیادہ دیر تک رہنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ فرمایا امام الانبیاء محبوب کبریا، او کالی کملی والے ذرا یہ بتاؤ تمہاری گفتار کیسی بناؤ؟ فرمایا ایسی بنا کہ وقولو قولا سدیدہ کی تصویر ہو۔ اللہ اللہ۔ فرمایا امام الانبیاء محبوب کبریا، آدم کا ماتھا میں نے بنایا، شیش کی پیشانی میں نے بنائی، یعقوب کا چہرہ میں نے بنایا، داؤد کی آواز میں نے بنائی، یوسف کا جمال میں نے بنایا، آدم کا خلق میں نے بنایا، شیش کی معرفت میں نے بنائی، نوح کی شجاعت میں نے بنائی، ابراہیم کی دوستی میں نے بنائی، اور موسیٰ کی جرأت میں نے بنائی، سلیمان کا تخت میں نے بنایا، اور عیسیٰ کا گریہ میں نے بنایا۔ ذرا یہ بتاؤ کہ آپ کی رفتار کیسی بناؤں؟ اللہ اللہ۔ فرمایا اللہ پاک میری رفتار ایسی بنا کہ میری امت جب آئے، جب بعد میں لوگ آئے، میرا چال دیکھنا چاہے، میرا ڈھال دیکھنا چاہے تو تیرا قرآن ہو، مصطفیٰ کے چلنے کی ادا ہو۔ یہ ہے میاں سیرت مصطفیٰ۔ فرمایا میرے پروردگار میرا چال ایسی بنا جو یمشون علی الارض ہونا کی تقریر ہو جائے۔ اللہ۔ فرمایا کالی کملی والے ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری نماز کی تعریف کیسے کروں؟ فرمایا میرے پروردگار میرے نماز کی تعریف اس طرح کیا کر جو قیام اللیل کی آیت بنے۔ اسی لیے جناب عائشہ صدیقہ کائنات کی سب سے لعیقہ اماں سے جب کسی نے پوچھا کہ محمد عربی کی سیرت تو بتاؤ کہ محبوب کی سیرت کیا تھی، تو میری اماں نے برجستہ کہا کہ اقرأ القرآن، ارے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا کہ ہاں قرآن تو پڑھتا ہوں۔ تو میری اماں نے کہا تھا کہ الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ سورہ فاتحہ کے الف کو سمجھو مصطفیٰ کا چہرہ نظر آئے گا، سورہ فاتحہ کے الف کو سمجھو مصطفیٰ کا انصاف نظر آئے گا، سورہ فاتحہ کے الف کو سمجھو مصطفیٰ کے کھانے کا طریقہ نظر آئے گا۔ گویا حسان ابن ثابت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کو میرے رب نے بنانے سے پہلے پوچھا
کہ مصطفیٰ بولیے آپ کو کیسا بناؤں؟ آپ کے ناخن کیسے ہوں، آپ کی زبان کیسی ہو، آپ کی آنکھ کیسی ہو، آپ کے ہونٹ کیسے ہو، آپ کا چلنا کیسا ہو، آپ کا اٹھنا کیسا ہو، آپ کا بیٹھنا کیسا ہو، آپ کا کھانا کیسا ہو، آپ کا پینا کیسا ہو، آپ کی سیرت کیسی ہو، گویا ہر چیز کو میرے رب نے پوچھا اور بعد میں بنایا۔ اب آپ بتاؤ کہ جس کو خود اللہ اپنے ہاتھ سے پوچھ کر کے بناتا ہو، کوئی مائی کا لال دنیا میں چاہے وہ خطیب ہو یا نعت خواں ہو، اوصاف مصطفیٰ بیان کیسے کر پائے گا؟ اسی لیے شیخ سعدی کو کہنا پڑا لا یمکن الثناء کما کان حق ہو بعد از خدا بدرک کوئی قصہ مختصر۔ ارے شیخ سعدی جیسا با کمال قلم کار اپنے قلم کو یہ کہہ کر توڑ کر پھینک دیا کہ آپ کی تعریف کسی انسان کے بس کی نہیں، بات بس اتنی ہے کہ میرے رب کے بعد مقام تیرا ہے، اللہ کے بعد کوئی اور نہیں بلکہ آپ ہیں۔ آج تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوگا تو باپ کہے گا بہت خوبصورت ہے، اماں کہے گی بہت خوبصورت ہے، دادا کہے گا بہت خوبصورت ہے، دادی کہے گی بہت خوبصورت ہے، یار کہے گا بہت خوبصورت ہے، دوست کہے گا بہت خوبصورت ہے، ارے دشمن کہے گا بہت خوبصورت ہے۔ لیکن لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ جس کو بنانے کے بعد خود میرا رب کہے بڑا سوڑا ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا نرالا، اور ایسے نہیں کہا بلکہ اللہ نے تھوڑا انتظار کیا ہے۔ کیا کیا؟ آپ لوگ چونکہ آج موڈ دوسرا بنا کے آئے ہو ورنہ میں دوسرا بنا دیتا آپ کا موڈ۔ جب سرکار دو جہاں سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں بیت اللہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ کیسے بیٹھے تھے؟ ٹیک لگا کر۔ اچانک خانہ کعبہ کے دیوار سے آواز آئی عبداللہ عبد المطلب پوتا مبارک ہو۔ کیا مبارک ہو؟ پوتا مبارک ہو۔ حضرت عبد المطلب گئے اپنے پوتا کو دیکھنے کے لیے تو وہاں پہلے سے حضرت حلیمہ موجود تھی۔ حضرت آمنہ نے گود میں لے کر کہا کہ واہ، آج اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے اپنے لال کو دیکھ کر کہ اتنا خوبصورت بچہ مکے کی کسی ماں نے جنا۔ تھوڑی مسکراہٹ مجھے دے دو، آپ سننا چاہتے ہو تو دے دیجیے۔ فرمایا مکے کی کسی ماں نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ جنا نہیں۔ حضرت حلیمہ نے گود میں اٹھایا اور کہنے لگی آمنہ تم تو مکے سے باہر آج تک نہیں گئی ہو، میں تو گاؤں گاؤں کریا کریا بستی بستی گئی ہوں، میں نے آج تک نہ جانے کتنے بچوں کو اپنے سینے کا دودھ پلائی، لیکن میرا رب گواہ ہے میں نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور کیوں نہ حضرت حلیمہ یہ کہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت حلیمہ عبداللہ کے گھر میں داخل ہوئی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آرام سے لیٹے تھے اور آپ کے جسم پر اجلا کپڑا رکھا ہوا تھا، چھوٹے ہیں اجلا کپڑا۔ حضرت حلیمہ خود بیان کرتی ہیں جس کو پوری دنیا کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ میں جیسے ہی اندر گئی اور کپڑے کو ہٹایا تو اس بچے نے ہلکا سا مسکرایا ہے۔ کیا کیا؟
تو کہتی ہیں کہ اس مسکراہٹ کے ساتھ ایک روشنی نکلی جو چھت کو پھاڑتی ہوئی آسمان کی بلندی تک گئی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر اس کے تعلق سے حلیمہ یہ نہ کہے تو کس کے بارے میں کہے گی کہ میں نے اس سے زیادہ حسین بچہ نہیں دیکھا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. لوگوں اندازہ لگاؤ کس محبوب کے غلام ہو اور کس کی مدحت سننے کے لیے آئے ہو, کس کی تعریف سننے کے لیے آئے ہو, مگر حالت تمہاری یہ ہو گئی. افسوس بڑا ہوتا ہے اور تم نے آج تک عبداللہ کے یتیم کے مقام کو نہیں سمجھا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل ادھر آؤ. فرمایا پروردگار کیا بات ہے, آج بغیر موسم کے بلاتے ہو, آج بغیر موقع کے بلاتے ہو. فرمایا سنو سنو, دیکھو میرا آخری پیغمبر آ گیا. آمنہ کہتی ہے اس سے خوبصورت میں نے نہیں دیکھا. حلیمہ کہتی ہے بستی بستی کریا کریا آج تک میں نے اتنا خوبصورت نہیں دیکھا. عبد المطلب کہتے ہیں میں ملک شام کو گیا ہوں, میں بحرین کو گیا ہوں, میں ایران و عراق گیا, میں نے کہیں بھی اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. فرمایا جبریل آپ جاؤ دیکھ کر بتاؤ. اللہ اللہ. جبریل امین آئے, آنے کے بعد اپنے رجسٹر کو چیک کیا جبریل نے کہ آج تک کتنے بچوں کو میں نے اس کے ماں باپ کو دیکھنے سے پہلے دیکھا ہے. جبریل علیہ السلام ہمیں کب دیکھ لیا آپ کو پتا ہے؟ ارے آئی پی ایل کا میچ ختم ہو گیا یا ابھی چل رہا ہے؟ اب جب بھی جلسہ ہو مجاہد جی تو آئی پی ایل کے میچ کے بارے میں پوچھ لو, اس سے پہلے تو ہمارا جوان آئے گا نہیں. جی یہ تو لکھ لو آپ, چاہے جبریل علیہ السلام کو بلا لو آپ, تقریر کے لیے نہیں آئے گا. کیونکہ اب ہماری قوم کی زندگی کا خلاصہ بس اتنا رہ گیا ہے کہ یہود و نصارہ کے ہاتھ کا کھلونا بن کر اپنی زندگی برباد کر لو, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. جیتے گا کون, ہارے گا کون, مرے گا کون, انعام کس کا, اور خواہ سر پھوڑ رہا ہے ہمارا بچہ. غیروں کے گھر میں جا کر کے دیکھو ان کی پوری فیملی سو رہی ہوگی, ہمارا بچہ 12 بجے رات تک نہیں سوتا ہے. آئی پی ایل پاپا کو دیکھتا ہے بیٹھ کر, شرم نہیں آتی. پروردگار عالم نے فرمایا جبریل آؤ اور جا کر میرے محبوب کو دیکھ کر تم بتاؤ کہ میرا محبوب کیسا ہے. جبریل علیہ السلام آ گئے, اپنی زندگی کی پوری فہرست دیکھی کہ میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھنے سے پہلے بچوں کو کتنے بچوں کو دیکھا ہے. تو دیکھا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے لوگ آئے, اور عیسیٰ سے لے کر گوتم بدھ تک, اور گوتم بدھ سے لے کر کے شری رام تک, اور شری رام سے لے کر کے جناب رسول اللہ تک جتنے آئے, سارے بچوں کو سب سے پہلے کس نے دیکھا ہے؟ جبریل علیہ السلام. بچوں کو کہاں دیکھتے ہیں معلوم؟ جب بچے کے اندر ماں کے پیٹ میں 3 مہینے کے بعد جان پڑتی ہے, جبریل وہاں آ کر دیکھتے ہیں, اور آپ کی اور میری پیشانی پر وہاں کی مٹی لگا دیتا ہے جہاں پہ ہماری میت کو دفن ہونا لکھا ہے. اس کے علاوہ ہم کہیں مر ہی نہیں سکتے چاہے جتنی کوشش کرو. اللہ اکبر و کبیرہ. جبریل امین آئے اور کہنے لگے آمنہ تم مکے میں اتنا حسین نہیں دیکھا, حلیمہ تم گاؤں گاؤں کریا کریا بستی بستی اتنا حسین نہیں دیکھا, او عبد المطلب تم ملک شام سے لے کر بحرین تک نہیں دیکھا,
ارے مجھ سے پوچھو، میں ساری دنیا میں آج تک جتنے انسان آئے سب سے پہلے میں نے اسے دیکھا، مگر رب کعبہ کی قسم ہے اس سے زیادہ حسین کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں، کوئی خطہ ایسا نہیں، کوئی علاقہ ایسا نہیں، کوئی بچہ ایسا نہیں جس کو سب سے پہلے میں نے نہ دیکھا ہو۔ لیکن آج تک اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ پروردگار عالم مسکراتا ہوا کہنے لگا، او جبرائیل دیکھو گے کیسے؟ آمنہ دیکھو گی کیسے؟ حلیمہ دیکھو گی کیسے؟ جبریل دیکھو گے کیسے؟ عبد المطلب دیکھو گے کیسے؟ میں نے اس سے پہلے اتنا حسین بچہ پیدا کیا ہی نہیں۔ آؤ مسلمانوں، اللہ کا قرآن اٹھاؤ۔ دنیا میں فقط ایک تیرا نبی ایسا ہے، میرا مصطفیٰ ایسا ہے جس کو بنانے والا رب پیار سے دیکھتا ہے۔ اور یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ میری بات نہیں ہے، رب کا قرآن کہتا ہے۔ دوسرا پارہ اٹھاؤ، علماء اور حفاظ کی جماعت موجود ہے، ذرا پوچھ لو وہاں یہ آیت ہے یا نہیں۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، فرمایا میرے مصطفیٰ وہ دن یاد کرو جب آپ تحویل قبلہ کے لیے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر میں آپ کو دیکھ رہا تھا۔ فرمایا کالی کملی والے عام طور سے ایسا ہوتا ہے، ایک دیکھنے والا دوسرے کو دیکھا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے جب آپ آسمان کو دیکھ رہے تھے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، آپ آسمان کی طرف دیکھتے جا رہے تھے، میں آپ کا رخ انور دیکھ رہا تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی